مولانا تقی ابراہیمی کا بیان سن کے دیکھو. مولانا بچوں کو کس عمر میں اسکول داخل کروانا چاہیے؟ آج کل ہمارے یہاں ہوتا ہے 2.5-3 سال میں کروا دیتے ہیں، تو ہماری شریعت کیا کہتی ہے؟ آپ کا کیا مزاج ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں کہ بچوں کو کب اسکول بھیجیں؟ جیسے آج کل کے اسکول ہیں، میں تو کہتا ہوں بھیجے ہی نہیں، اچھا ہوم ایجوکیشن کروائیں. اچھا 3 سال کے بچے کو بھیجنا ظلم عظیم ہے. 3 سال کے بچے کو ماں کی گود چاہیے. یہ ماں باپ کی جہالت اور ظلم ہے کہ روتا ہوا اس کو لے جاتے ہیں، روتے ہوئے کو لے کر آتے ہیں، تو آہستہ آہستہ اس کے محبت کے نیوران جل جاتے ہیں، اور اس میں اور ماں باپ میں گیپ آ جاتا ہے، وہ کبھی فل نہیں ہوتا. اپنے نبی کی سنو نا کہ 7 سال سے پہلے نماز بھی نہیں کہنی، تو اسکول کیا چیز ہے؟ اور پھر آج کل کے اسکول جو صرف کاروباری ادارے ہیں، صرف کاروباری، یہ کوئی چھوٹے ظالم نہیں ہیں، یہ بہت بڑے ظالم ہیں. اتنے ہمارے انگلش میڈیم اسکول ہیں، سرکاری اسکولوں میں تو ہے ہی کچھ نہیں. تو پہلے ظالم تو ماں باپ ہیں جو 3 سال کے بچے کو اسکول بھیجتے ہیں، اور اس سے بعد ظالم وہ سسٹم ہے جو صرف پیسے کما رہا ہے، ان کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ یہ انسان ہیں یا جانور ہیں. تو کبھی بھی اپنی گود سے ماں باپ کو دور نہیں کرنا چاہیے جب تک وہ شعور میں نہ چلے جائے. اور 7 سال میں بچے کا شعور مکمل ہو جاتا ہے. میرے نزدیک 7 سال کے بعد بچے کو پڑھانا چاہیے. جاپان میں 7 سال کے بعد جی بالکل ہے نا. میں نے پریکٹیکلی دیکھا وہاں پہ. گئے آپ؟ جی میں گیا ہوں جاپان، پریکٹیکلی دیکھا نا. میں ایک امام صاحب کے پاس تھا ایک مسجد میں، تو ان کے ساتھ کمرے میں بیٹھے، کھڑکی، انہوں نے کہا باہر بچے دیکھ رہے ہیں؟ میں نے کہا ہاں جی. تو بچے نا پارک میں کھیل رہے تھے اور ٹرالی چلا رہے تھے اور چیزیں اٹھا کے ڈسٹ بن میں پھینک رہے تھے. انہوں نے کہا ان بچوں کو 7 سال سے پہلے کوئی کتاب نہیں ملے گی، ان کو صرف ایتھکس سکھائے جاتے ہیں. یہ 2 گھنٹے کے لیے آتے ہیں پارک میں، اخلاقیات سیکھتے ہیں. بس کیا کریں، ہماری قوم کی بھیڑ چال ہے. بچہ انگلش بولنے لگ جائے. آپ بتائیں، جاپان والوں نے انگریزی سیکھ کے ترقی کی ہے. کوریا، جاپان، چائنا، انہوں نے کوئی انگریزی سیکھی؟ ہمارے اوپر وہ 100 سال حکومت کر گئے، ہمیں وہ غلام بنا کے گئے. 7 برس تک میرا نبی کہتا ہے نماز بھی نہ کہو، 7 کے بعد نماز کے لیے کہنا شروع کرو. تو 7 سال کیا کرو، اپنی گود دو. 7 سال میں آپ کا اور بچے کا ایک تعلق بن جائے گا. پھر ان کو میری عمر 11 سال تھی، میرے والد کو جنون تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں، تو مجھے سینٹرل ماڈل اسکول کا وہ ایڈمیشن ٹیسٹ دلوایا. اب مجھے نہیں پتا کہ کس طرح میں نے وہ کلیئر کر لیا. کہاں گاؤں کا پرائمری ٹاٹ والا اسکول، کہاں سینٹرل ماڈل ٹاپ آف دا اسکول پنجاب کے، وہ میں سلیکٹ ہو گیا. ڈاکٹر صاحب نے بھی دیا تھا امتحان. اچھا ڈاکٹر طاہر وہ فیل ہو گیا تھا. اچھا اس کی خوش قسمتی رہی کہ وہ ماں باپ کے ساتھ رہا میٹرک تک. میں 11 سال کی عمر میں وہ وہاں بورڈنگ میں چلے گئے. میرا ماں باپ سے تعلق ٹوٹ گیا. 3 سال تو میں روتا رہا جدائی میں. پھر میرا دل سخت ہو گیا. پھر وہاں کی ہوا راس آ گئی، پھر ہوٹلنگ، پھر آوارگی، پھر سن میں، پھر کیا کچھ. تو پھر میرا تبلیغ میں لگنے کے بعد ماں باپ کی خدمت میں نے کی ہے، لیکن محبت نہیں جاگی، کیونکہ وہ دوری آ گئی تھی نا بچپن میں محبت کے ٹائم پہ.
عائشہ جو ہے نا وہ اکثر اسکول سے چھٹی کرتی ہے اور وہ آپ کے نام پہ چھٹی کرتی ہے، کیونکہ اس کو میں بتا بیٹھا ہوں کہ مولانا نے کہا ہے کہ بچوں کو اسکول نہیں بھیجنا چاہیے اس عمر میں. تو وہ ہم نے اس کو داخل بھی لیٹ کرایا 4.5 سال کی عمر میں. تو اب وہ جس دن چھٹی کرے کہتی ہے آپ کو مولانا نے کہا ہے نا کہ اس کو چھڑوا دیں اسکول سے، اس کو ہوم اسکولنگ کروائیں، تو پھر آپ مجھے کبھی کبھی چھٹی کرنے دیں. تو وہ چھٹیاں کرتی ہے، مزے کرتی ہے، جس دن کہتی ہے چھٹی میں کہتا ہوں کرا دو. یوسف میاں کا پہلا بیٹا سلمان جی وہ اسکول گیا ہی نہیں. اس کی ماں اس کو لے گئی تو وہ وہاں بیٹھے اور روئے اور کانپے. تو اسکول والوں نے اس کی ماں کو ساتھ بیٹھنے نہیں دیا. تو میں نے کہا اس کو نکال لو، ضائع ہو جائے گا. پھر ہم نے اس کو اسکول سے نکال لیا. وہ اسکول میں 1 مہینہ بھی نہیں پڑھا اور بہت قابل بچہ ہے ماشاء اللہ. وہی جو انگلش کی بات ہے، فرفر انگلش بھی بولتا ہے، ہاں سارے کام آتے ہیں ماشاء اللہ.